إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح۔ جب ماہ رمضان المبارک کا چاند رویت یا شہادت و خبر کی بنا پر ثابت ہو جائے تو وہ رات ماہ رمضان کی پہلی رات شمار ہوتی ہے، اور اگر مناسب وقت پر چاند نظر آ جائے یا اس کے نظر آ جانے کی اطلاع مل جائے تو اسی رات نماز عشاء کے بعد نماز تراویح کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نماز تراویح کی فضیلت۔ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام اللیل اس قدر باعث اجر و ثواب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے خالص اس کی رضا جوئی کے لیے رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے گئے۔ اور بعض احادیث میں ما تقدم من ذنبہ کے بعد وما تاخر کے الفاظ بھی ہے کہ اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اور امام منذری رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ یہ اضافی الفاظ وما تاخر مسند احمد میں جید سند کے ساتھ مروی ہے۔ نماز تراویح کا حکم۔ قیام رمضان یا نماز تراویح کا ادا کرنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے، اور اس سلسلہ میں ائمہ و فقہائے مذاہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ لہٰذا وہ حضرات جو جٹ سے نئے فتوے داغ دیتے ہیں کہ جس نے تراویح نہ پڑھی اس کا کوئی روزہ نہیں، انہیں اپنے اس قول کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ البتہ ماہ رمضان المبارک کے شب و روز انتہائی برکت و فضیلت والے ہیں، لہذا اس ماہ میں صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن کریم اور نوافل جس قدر بھی ممکن ہو کم ہے۔ لیکن جو آدمی کسی عذر کی وجہ سے نماز تراویح ادا نہیں کر سکا وہ صبح روزہ رکھ سکتا ہے، اور اس کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق یا نقص نہیں آتا۔ پہلی دلیل، نماز تراویح کی ترغیب دلانے کے لیے اتنی سخت فتویٰ بازی کی بجائے مسنون طریقہ اختیار کرنے میں ہی خیر و برکت ہے، اور وہ مسنون طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سنن اربعہ اور مسند احمد میں مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں قیام کرنے، نماز تراویح پڑھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عزیمت وجوباً پابندی کا حکم نہیں دیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی کی رضا و خوشنودی کے حصول کی خاطر رمضان کی راتوں کو قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سنن نسائی میں قتیبہ نے سفیان کے طریق سے اس حدیث میں ما تقدم من ذنبہ کے بعد وما تاخر کا اضافہ بھی روایت کیا ہے کہ سابقہ اور لاحقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اضافی الفاظ مسند احمد کی ایک روایت میں بھی مروی ہے، اور ان کا یہ اشارہ مسند احمد کی اسی روایت کی طرف ہے جو سابق میں ذکر کی جا چکی ہے، جسے امام منذری رحمہ اللہ نے جید سند والی قرار دیا ہے۔ حافظ موصوف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگلے اور پچھلے گناہوں کی مغفرت کے سلسلہ میں کئی احادیث وارد ہوئی ہے، جنہیں میں نے ایک مستقل کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ ایک اشکال اور اس کا ازالہ۔ یہاں ایک اشکال پیش آتا ہے کہ اس اور اس سے پہلی حدیث میں جو اضافی الفاظ وما تاخر ہے کہ بعد والے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ مغفرت تو تب ہوتی ہے جب پہلے گناہ سرزد ہوا ہو، اور جب ابھی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا تو اس کی پیش کی مغفرت کیسے ہوگی؟ اس اشکال کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ذکر کر کے مختلف جوابات سے اس کا ازالہ کیا ہے۔ چنانچہ موصوف لکھتے ہیں، نمبر 1، یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہیں گے، آئندہ ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 2،
یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے جو بھی گناہ سرزد ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ ماوردی اور بعض دیگر اہل علم نے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے اس سے سابق اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی وضاحت اسی جواب سے کی ہے۔ نمبر 3، آئندہ گناہوں کی بخشش سے مراد یہ ہے کہ ان سے جو بھی پہل سرزد ہوگا اس پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اہل بدر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اللہ نے اہل بدر کے خلوص و ایثار کو دیکھ کر کہا، آج کے بعد جو عمل چاہے کرو، تمہارے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے، یا فرمایا تمہاری بخشش کر دی گئی ہے۔ اس حدیث میں یہی مراد ہے کہ تمہارے آئندہ کے افعال پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو عمل چاہے کر لو۔ یہ ان کی عزت و تکریم کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ عظمت انہیں ان کے اس عمل کے عوض ملی جو انہوں نے اولین معارکہ حق و باطل میں اعلاء کلمت الحق کے لیے سر انجام دیا، جس کے نتیجہ میں ہی ان کے سابقہ تمام گناہ بھی معاف کر دیے گئے، اور وہ اس کے اہل ہو گئے کہ اگر ان سے آئندہ کوئی گناہ سرزد ہوا تو اللہ انہیں وہ بھی بخش دے گا۔ دوسری دلیل، نماز تراویح کے سنت ہونے کی دوسری دلیل صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بکثرت لوگوں نے بھی نماز تراویح ادا کی۔ پھر اگلی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر تیسری رات بھی لوگ جمع ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف ہی نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، میں نے رات دیکھ لیا تھا کہ تم جمع ہوئے ہو، لیکن مجھے باہر آنے سے صرف اس چیز نے روک لیا کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور یہ واقعہ ماہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 راتوں کو نماز تراویح پڑھانے کا تذکرہ ہے، اور آگے مذکور ہے، جب چوتھی رات آئی تو مسجد نبوی نمازیوں کی کثرت سے تنگ دامنی کا شکوہ کرنے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے۔ البتہ جب فجر کے لیے نکلے اور نماز فجر سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر توحید و رسالت کی شہادت کے بعد فرمایا، مجھ پر تمہاری حالت پوشیدہ نہ تھی، لیکن مجھے یہ خدشہ ہوا کہ یہ نماز کے تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ، اس لیے میں باہر نہیں نکلا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نماز تراویح اسی طرح رہی، یعنی اس کی باقاعدہ جماعت شروع نہ ہوئی کہ صرف ایک ہی امام ہوتا۔ البتہ مختلف اماموں کے ساتھ جماعت ثابت ہے، جیسا کہ عصر فاروقی آگے آ رہا ہے۔ صحیحین اور دیگر کتب میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مفہوم کی ایک حدیث مروی ہے، لیکن اس میں 3 یا 4 راتوں کی تعداد مذکور نہیں، بلکہ وَصَلَّى فِيهَا لَيَالِي کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں مسجد میں بنائے گئے حجرے میں نماز تراویح پڑھی، حتیٰ اجتمع علیہ الناس، حتیٰ کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ تاہم ان اور اسی موضوع کی دیگر حدیث سے معلوم ہوا کہ تراویح سنت ہے، واجب نہیں۔ امام شوکانی نے کسی اختلاف کا تذکرہ کیے بغیر ہی بات ذکر کی ہے، اور امام نووی نے اس پر اتفاق ذکر کیا ہے۔ نماز تراویح کی جماعت، نماز تراویح نہ صرف مشروع بلکہ مستحب و سنت ہے، اور اس کے استحباب کا پتہ سابقہ حدیث سے لگ جاتا ہے، خصوصاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے، جس میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دلایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیمت وجوب کا حکم نہیں فرمایا کرتے تھے۔ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اہل علم کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ نماز تراویح مستحب و سنت ہے، البتہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کا اکیلے اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے یا کہ مسجد میں باجماعت ادا کرنا ہے۔ امام مالک، ابو یوسف اور بعض شافعیہ رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ نماز تراویح کا انفرادی طور پر اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے،
اور امام شافعی، ان کے اکثر ساتھیوں امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام ابن المبارک، امام اسحاق بن راہوے اور بعض مالکیہ کے نزدیک نماز تراویح کا مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ فریق اول امام مالک، ابو یوسف اور بعض شافعیہ رحمہم اللہ کا استدلال بخاری، مسلم، ابو داود و نسائی، معجم طبرانی کبیر، مسند احمد اور صحیح ابن عوانہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے ہے، جس میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرض نماز کو چھوڑ کر افضل ترین نماز وہ ہے جو آدمی اپنے گھر میں پڑھے، جبکہ فریق ثانی جمہور اہل علم بشمول امام شافعی، ان کے اکثر ساتھیوں امام ابو حنیفہ، امام احمد اور بعض مالکیہ رحمہم اللہ کا استدلال صحیح بخاری، موطا امام مالک، ابن ابی شیبہ اور طبقات ابن سعد میں وارد عبد الرحمن بن عبد القاری سے مروی تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہے، چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں، میں رمضان المبارک کی ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بالکل اکیلا ہے اور کسی کے ساتھ چند لوگ بھی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں ان سب کو ایک امام کی اقتداء میں باجماعت نماز ادا کرنے پر جمع کر دوں تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے پر جمع کر دیا۔ ایک رات پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو دیکھا کہ لوگ ایک امام کی اقتداء میں تراویح پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیا انداز اچھا ہے، البتہ جو لوگ رات کے پہلے حصہ میں سو جاتے اور آخری حصہ میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ پہلے حصہ میں نماز پڑھنے والوں سے افضل ہے، اور لوگ رات کے پہلے حصہ میں قیام کیا کرتے تھے۔ اس اثر میں جو تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم مذکور ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے فریق ثانی نے نماز تراویح کے مسجد میں باجماعت ادا کرنے کو افضل قرار دیا ہے، اور نماز تراویح کے جماعت ادا کرنے پر ہی مسلمانوں کا عمل چلا آ رہا ہے، کیونکہ یہ نماز بھی نماز عید کی طرح شعائر ظاہرہ میں سے ہے، لہٰذا نماز عید کی طرح ہی اس کا بھی باجماعت ادا کرنا ہی افضل ہوا، اور یہی تعامل امت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امام کی اقتداء میں باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے، تو یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نماز کو باجماعت پڑھانے کی بنا پر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل جماعت کرانے سے رک جانا محض اس کے فرض ہو جانے کے خدشے کی بنا پر تھا، جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد باقی نہ رہا، لہٰذا حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کا باجماعت پڑھا جانا ہی راجح ہوا، تو انہوں نے اسی پر لوگوں کو جمع کر دیا۔ اس میں ایک تو وحدت امت کا راز پنہا ہے، دوسرے اکثر نمازوں کے لیے باجماعت نماز تراویح کا ادا کر لینا اکیلے پڑھنے کی نسبت آسان بھی ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اکیلے تراویح پڑھنے سے باجماعت پڑھنے کو امثل و بہتر قرار دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے استنباط کیا گیا تھا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن التین وغیرہ شراح حدیث سے نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اثر فاروقی کے مابعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی او حدیث وارد کی ہے، جس میں وہ بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی، اور یہ رمضان کا واقعہ ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، جبکہ امام بخاری کے اس حدیث کو اثر فاروقی کے فوراً بعد وارد کرنے میں بھی شاید یہی راز ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہی استنباط کیا تھا کہ باجماعت نماز تراویح ہی افضل ہے، اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل مبارک مذکور ہے، ایک کٹھوجتی کا ازالہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اثر میں وارد ان کے الفاظ نعم البدعۃ ھذہ سے بعض لوگ بڑی کٹ حجتی کرتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر بدعات کے ایک انبار کو جواز مہیا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان الفاظ سے انہوں نے باقاعدہ ایک اصول گڑھ لیا ہے
کہ بعض بدعات حسنہ بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جمعات کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے، اور یہ بدعت حسنہ و سیئہ کہ اس تقسیم کے بعد وہ اپنی ایجاد کردہ بدعات کو جواز مہیا کرتے پھرتے ہیں، جو کہ کئی وجوہات کے بنا پر صحیح نہیں ہے۔ اولاً اس سلسلہ میں پہلے تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ بدعات کی یہ تقسیم ہی صحیح نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو ہی گمراہی اور موجب جہنم قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن اربعہ، مسند احمد، بحیقی، دارمی اور مستدرک حاکم میں مروی معروف خطبہ مسنونہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین رحمہم اللہ ہر وعظ و ارشاد کی مجلس میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء امت آج تک خطبات جمعہ وغیرہ میں پڑھنے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے آخر میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ہے: وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور بدترین افعال دین میں داخل کی جانے والی نئی ایجادات ہے، اور ہر ایسی ایجاد بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور سنن نسائی و صحیح ابن حزیمہ میں یہ الفاظ بھی ہے: وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام نار جہنم ہے۔ جبکہ تمام بدعات سے بچنے کے بارے میں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور سنن دارمی میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: تم میں سے جو شخص تا دیر زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، ایسے میں تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ مضبوطی سے اپنائے رکھنا، اور خبردار دین میں ایجاد کیے جانے والے نت نئے امور سے بچ کر رہنا، کیونکہ ہر ایسا طریقہ و بدعت گمراہی ہے۔ ان حدیث سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حسنہ و سیئہ والی تقسیم صحیح نہیں، بلکہ کل کے الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی و موجب جہنم قرار دیا ہے۔ ثانیہ، اس اثر فاروقی سے بدعت حسنہ پر استدلال کے صحیح نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ارشاد میں جو لفظ بدعہ استعمال ہوا ہے وہ اپنے متبادر و معروف معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو مشاکلہ ہے، جو کہ عربوں میں معروف تھا کہ ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے اس کا اصل معنی نہیں بلکہ کوئی دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اس مشاکلہ کی مثال موجود ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیات 138 میں ارشاد الہی ہے: صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ دین اسلام اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ یہاں صبغہ سے اس کا متبادر و معروف لغوی معنی رنگ یا پاؤڈر تو نہیں بلکہ دین اسلام مراد ہے۔ اسی طرح ہی قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ہر بدعت سے مراد صرف یہ ہے گزشتہ ایام میں نہ پائی جانے والی چیز کو وجود میں لانا، جبکہ یہ بھی نہیں کہ یہ تراویح کی جمعات سابق میں بالکلیہ موجود ہی نہیں تھی، یہ موجود تھی، اور اس کا اجر اس کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے پیش نظر ہی کیا گیا تھا، جیسا کہ تفصیل ذکر کی جا چکی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذکر کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دن تراویح کی جمعات کرانے کے بعد اس کی جمعات کو ترک کر دینے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد پھر عہد فاروقی تک دوبارہ کبھی جمعات ہی نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مسجد میں گروہوں کی شکل میں مختلف ائمہ کی اقتداء میں باجماعت تراویح پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ عصر فاروق کے شروع کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اکیلے پڑھتا اور کسی کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے، البتہ ایک امام کی اقتداء میں باقاعدہ جماعت کی شکل نہیں تھی، جیسا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے آخری الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ لہذا نماز تراویح کی جماعت کو معروف معنوں میں بدعت کہنا یا سمجھنا ہی صحیح نہیں۔ بدعت تب ہوتی جب اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ہی نہ ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو دیگر کتب حدیث کے علاوہ خود صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے۔ غرض الفاظ عمر رضی اللہ عنہ میں وارد لفظ بدعت از قسم مشاکلہ ہے۔
رکعت تراویح کی تعداد۔ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہے؟ اس سلسلہ میں موجودہ تعامل تو آپ کے سامنے ہے کہ کوئی 8 تراویح اور 3 رکعت وتر کل 11 رکعتیں پڑھتا ہے، کوئی 10 تراویح اور 3 رکعت کل 13 رکعتیں پڑھتا ہے، اور کوئی 20 تراویح اور 3 رکعت وتر کل 23 رکعتیں پڑھتا ہے۔ جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں، امام شوکانی نے نیل الاوطار میں، علامہ مبارک پوری نے تحفۃ الحوزی میں، اور دیگر ائمہ و فقہاء اور اہل علم نے اپنی کتب میں عہد خلافت راشدہ کے بعد والے مختلف لوگوں سے رکعات تراویح کی مختلف تعداد نقل کی ہے۔ ان میں بغیر وتر کے اور وتر سمیت 11 اور 13 رکعتیں بھی منقول ہے، اور نماز تراویح ہی کی 16، 20، 24، 28، 34، 36، 38، 39، 40، 41، 46، 47 اور 49 رکعتیں بھی منقول ہے۔ ایک عام آدمی رکعت تراویح میں اختلاف کی یہ برمار دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ آخر صحیح بات کیا ہے اور اس میں اختلاف کا حل کیا ہے۔ ان عرب ممالک اور خلیجی ریاستوں میں تو وتروں سمیت 13 رکعتوں کا بھی رواج ہے، جس میں دراصل نماز عشاء کی آخری 2 سنتیں یا فجر کی پہلی 2 سنتیں یا محض 2 افتتاحی رکعتیں شامل ہوتی ہے، جیسا کہ عمدۃ القاری حوالہ سابقہ، تحفۃ الحوزی حوالہ سابقہ، شرح النووی علی مسلم 3/6/2116، صلاۃ التراویح للالبانی صفحہ 30-32 مترجم، اور فتح الملحم مولانا شبیر احمد عثمانی جلد 2 صفحہ 288 میں تفصیل مذکور ہے۔ ہمارے بر صغیر کے ممالک پاک و ہند وغیرہ میں صرف 2 ہی عدد معروف ہے، ایک وتروں سمیت 11 رکعت یعنی 8 تراویح، اور دوسرا وتروں سمیت 23 رکعت یعنی 20 تراویح، اور ان ہر 2 نظریہ کے قائلین علماء نے اپنا اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے آج تک بے شمار کتابیں، رسالے اور مضامین و مقالے لکھے ہیں، اور فریقین نے ہی اپنی اپنی بات منوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، لیکن عوام الناس کے نزدیک آج بھی یہ سوال باقی ہے کہ آخر صحیح بات اور عدد مسنون کیا ہے، اور فقہاء مذاہب کے مابین پائے جانے والے اس اختلاف کا حل کیا ہے۔ مسنون عدد تراویح۔ ہم یہاں 11 سے لے کر 49 رکعت تراویح کے سلسلے میں پائے جانے والے اقوال، ان کے دلائل اور توجیہات کے تذکرہ سے بات کو طول نہیں دینا چاہتے۔ اہل علم اس سلسلہ میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں، ہمارے سامنے صرف ایک ہی نقطہ ہے اور ہم اسے ہی زیر بحث لا رہے ہیں، اور وہ نقطہ ایک سوال ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہ کی روشنی میں نماز تراویح کا مسنون عدد یا مسنون نماز تراویح کی کتنے رکعتیں ہیں۔ پہلی حدیث۔ اس سلسلہ میں جو احادیث ملتی ہے ان میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی، نسائی، مسند احمد، ابی عوانہ و موطا مالک اور سنن بہیقی میں ہے، جس میں حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، ماہ رمضان کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا کسی دوسرے مہینے میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ 11 رکعتیں 3 وتروں سمیت ہے، اور ان میں تراویح کی تعداد صرف 8 رکعتیں ہے، جیسا کہ خود اسی حدیث کے الفاظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا مت پوچھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا بھی کیا کہنے، اور پھر 3 رکعتیں وتر پڑھتے تھے۔ صحیحین وغیرہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ اللیل، تہجد یا تراویح کی تعداد 8 رکعتیں اور 3 وتر کل 11 رکعتیں تھیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے،
یہ جائز تو ہے لیکن مستحب یہی ہے کہ 4 رکعتوں کو 2 سلاموں کے ساتھ یعنی 2 کر کے پڑھا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور معروف طرز عمل یہی تھا۔ اور صحیح مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نفلی نماز 2 رکعتیں ہے۔ نمبر 1، اس حدیث کا تقاضا بھی یہی ہے اور امام نووی نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ شافعیہ کے ساتھ ساتھ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے نزدیک تراویح کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا جائز ہی نہیں۔ سماعت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنی ایک فتویٰ میں لکھا ہے کہ 4 رکعتوں والی حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں کے بعد ہی پھیرتے تھے، نہ کہ 4 رکعتیں مسلسل پڑھنے کی بات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رات کی نفلی نماز 2 رکعتیں ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعتیں کر کے 10 رکعت پڑھا کرتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ نمبر 2، اور اسی معنی و مفہوم کی کئی احادیث ہیں اور مختلف احادیث ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ ایک شبہ کا ازالہ، یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد یا قیام اللیل کی رکعتیں تھیں، نہ کہ نماز تراویح کی۔ نمبر 3، جبکہ اس اعتراض کا جواب یا اس شبے کا ازالہ اس طرح ممکن ہے، جو کہ اسی حدیث کے اندر ہی موجود بھی ہے، کہ راوی نے قیام رمضان یا مروج اصطلاح کی روح سے نماز تراویح کے بارے میں سوال کیا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے جواب بھی اسی کے بارے میں دیا، اور اہل علم کے مابین اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ بقیہ مہینوں کی نماز تہجد ہی رمضان المبارک کی نماز تراویح ہے، کیونکہ رمضان شریف میں اس نماز تراویح کے علاوہ تہجد پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ اور اسی بات کی صراحت ممتاز حنفی عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری اور تقریر ترمیزی اور شذی میں کی ہے۔